حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ابو طالب کے انتقال کے بعد مسلمانوں پر کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ طائف جا کر اسلام کی دعوت دیں اور وہاں کے سردار اسلام قبول کر لیں تو اس سے مسلمانوں کو طاقت ملے گی۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف کا رخ کیا۔ طائف مکہ سے 50 میل کے فاصلے پر مشرق کی طرف ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف پہنچ کر عرب کے مشہور جنگجو قبیلہ بنو ثقیف کے 3 معزز اشخاص عبد، مسعود اور حبیب سے ملاقات کی اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت بے رخی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں کے آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک یعنی پاؤں مبارک لہو سے بھر گئے۔ ان کے حملے سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ کے ساتھ قریب میں موجود ایک باغ میں بنا لی۔ یہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ نے اپنے غلام عداس کے ہاتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور پیش کیے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر یہ غلام بہت متاثر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ اس سفر سے واپسی پر جنوں کی ایک جماعت نے بھی اسلام قبول کیا۔